बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर अली खान। कप्तान ने प्लान सी के ऊपर अमल दरामद करने का टास्क दे दिया है और इस सिलसिले में एक अहम खिलाड़ी को भी मैदान में उतार लिया गया है। प्लान सी क्या है, इसके ऊपर हमने कुछ रोज़ कबल एक व्लॉग किया था और वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि प्लान सी क्या है और अब उसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, उस पर बात करेंगे आज की इस व्लॉग में। प्लान सी भी थोड़ा हल्का फुल्का आपको याद करवा देंगे अगर आपको मालूम नहीं है कि प्लान सी क्या है, उस पर भी थोड़ी सी डिटेल्स आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक नया अब ये मरहला जो है वो शुरू हुआ है, अब जिसको कहते हैं कि मैच जो है वो आखिरी ओवर्स में चला गया है और अहम मुकाबला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि इमरान खान भी तैयार है और इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं वो भी तैयार हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी पकड़ ली है और इस सिलसिले में एक नया क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। और अब की बार ये क्रैकडाउन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों या उनके वर्कर्स के ऊपर नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो इमरान खान के हक के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको भी टारगेट बनाया जाएगा। और साथ ही में जो गुज़िश्ता 2 बरसों से जो सहाफ़ी हैं, जो कि मुख्तदर हलकों की आंख में इस वक्त खटक रहे हैं, उनको भी टारगेट बनाया जाएगा, उनके खिलाफ भी शदीद किस्म का क्रैकडाउन जो है वो होने वाला है। और इस सिलसिले में आपको पता है कि FIA की भी एक कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट को बज़ाहिर जो है वो सामने रखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक फेस होगा, फेस सेविंग के लिए, कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया है। ये बज़ाहिर इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम होगा, लेकिन बेसिकली उन लोगों को हदफ बनाना मकसद है इस सब कार्रवाई के पीछे, जो 2 सालों से इस घुटन ज़दा माहौल में आप तक किसी न किसी तरीके से हक और सच की बात कर रहे हैं, लेकिन उन मुख्तदर हलकों को ये बात जो है वो पसंद नहीं आ रही और उनको अब 2 साल बाद अब टारगेट बनाया जाएगा। क्योंकि पहले जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दौर था तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को ये स्पेस ज़रूर थी कि कहीं अदालतें लगी हुई हैं, लेकिन अब जो अदालती एक निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना है और उसके बाद पूरी तरह जो अदालती फ़ैसले हैं वो नज़र आ रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ है और उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। और ये इन फैसलों को मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ऐसा ही देख रहे हैं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान से जो अवामी राय है उस राय के खिलाफ फैसला आया है और उस अवाम की जो वोट का हक है उनसे ही छीन लिया गया है, क्योंकि उनके जो इंतखाबी निशान है वो ही इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इस वक्त जो अदलिया की पोजीशन है वो स्क्वायर 1 हो गई है, ग्राउंड पे है, 0 पे है। तो इसलिए जो मुख्तदर हल्के हैं, जो उनकी आंख में खटकने वाले लोग हैं, उनको शदीद क्रैकडाउन का सामना करना पड़ेगा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें DG FIA ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी भी मौजूद थे, तो उसमें एक नई चीज़ उन्होंने ये भी बताई है कि जो इंटरनेट की बंदिश है, सोशल मीडिया की जो बंदिशें हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मुस्तकबिल में नहीं होगी। तो ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया का गला घोंटा जाएगा, सोशल मीडिया पर लिखने वाले सहाफ़ियों को किस तरीके से हदफ का निशाना बनाया जाएगा, ये आप सबके सामने है। और लेकिन खैर, जब तक हम बात कर सकते हैं तब तक आप तक ये हक और सच की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, बिला खौफ और ख़तर आप तक ये बात पहुंचाते रहेंगे। हमारी किसी के साथ लड़ाई तो नहीं है, लेकिन जो देखते हैं वो ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। और जब तक ये मामला चल रहा है, ज़ाहिर है जो सहाफ़ी है उसका काम ये है कि जो मज़लूम है उसके साथ खड़ा होना और मज़लूम की आवाज़ आप तक पहुंचाना, ना कि आप मुख्तदर हलकों के साथ जाकर खड़े हो जाएं और उनका बयानिया जो है वो टो करने लग जाएं और किसी न किसी एजेंडे का हिस्सा बन जाए। एजेंडा चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो, दोनों सूरतों में अच्छा नहीं होता, लेकिन एक इंडिपेंडेंट राय, अगर आपकी एक आज़ादाना सोच और जमहूरी राय है और आइन के मुताबिक और जमहूर के मुताबिक आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब अल्लाह ने ये वादा किया है कि रिज़्क़, ज़िल्लत, इज़्ज़त, मौत ये सब उसके हाथ में है, तो फिर ये ज़मीनी खुदा जो है वो किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये एक मामला है जो आइंदा आने वाले दिनों में होगा। अब कप्तान की प्लानिंग क्या है उसके ऊपर हमने आपको बताया था कि प्लान सी जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने बनाया है, वो प्लान सी यही था कि इंतखाबात जीतने के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, जो इस वक्त अब आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग, उनको मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल करवाना है। और वो सियासी जमातें मैंने बताया था कि वो सियासी जमात कोई भी हो सकती है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, चाहे वो JUP है यानी जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान जो कि मौलाना शेरानी साहब की जमात है, चाहे वो हामिद रज़ा की जमात हो, या वो MWM जो इलामा नासिर अब्बास साहब की जमात है, चाहे वो किसी भी सूरत में कोई भी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है उसमें अपने आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आएंगे
ان میں شمولیت اختیار کر کے جو مخصوص نشستیں ہیں 200 سے زائد قومی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے تھے کہ جو آزاد امیدوار ہوں گے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوں گے، وہ اپنی وفاداریاں نہیں تبدیل کریں گے، وہ جو سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی رجیم چینج کے وقت وہ منڈی دوبارہ نہیں لگے گی اور ان کو خریدا نہیں جائے گا۔ اس حوالے سے کپتان نے اپنا عمل درآمد بھی ٹاسک جو ہے وہ دے دیا ہے اور 2 اہم کھلاڑیوں کو میدان میں اتارا ہے۔ ایک جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے شیر افضل مروت کو، دوسری ذمہ داری جو ہے وہ اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ کو دی گئی ہے، جو کہ پنجاب میں اس وقت انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں شیر افضل مروت جو ہے وہ اس ساری انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے، جو کہ اب نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہوں گے ان سے حلف لیا جائے گا، اور وہ حلف جو ہے وہ عوام کے سامنے لیا جائے گا، اور حلفاً جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ یہ اقرار کریں گے اپنے ووٹرز کے ساتھ، یہ اقرار کریں گے، یہ عہد کریں گے کہ وہ جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ہی حصہ رہیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان کے اوپر باؤنڈنگ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں نہ کسی دباؤ کی صورت میں نہ ہی کسی لالچ کی صورت میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ اب حلفاً جو پروگرامز ہیں، جتنی بھی انتخابی مہم ہوگی، چاہے وہ سوات میں ہو، بنیر میں ہو، ہزارہ ڈویژن میں ہو، مانسرہ میں ہو، اس کے علاوہ چاہے وہ آپ کی پنجاب میں ہو، چکوال میں ہو، سرگودا میں ہو، لاہور میں ہو، فیصل آباد میں ہو، سندھ میں ہو، جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ووٹ لینے جائیں گے، ووٹ مانگنے جائیں گے، انتخابی مہم اپنی چلائیں گے، وہ عوام کے ساتھ یہ حلفاً اقرار کریں گے، حلفاً بیان دیں گے کہ ہم نے عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے، اور عمران خان تک ہی یہ امانت پہنچانی ہے، اور جیتنے کے بعد ہم کسی صورت بھی دوسری سیاسی جماعتوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ کپتان کی جو حکمت عملی ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور وہ صحیح سوچ یہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ ان کے نام پہ ہی امیدواروں کو پڑنا ہے، چاہے وہ نشان بینگن کا ہو، بلے کا ہو، بلے باز کا ہو، ریکٹ کا ہو، کسی کا کے ہو، کسی کا باجا ہو، جو مرضی انتخابی نشان ہو۔ اس وقت تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے کے لیے میدان میں اترے گا، اور عمران خان نے یہ حکمت عملی یہ بنائی ہے، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امیدوار حلفاً یہ اقرار کرے گا کہ وہ جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا پابند ہوگا اور ان کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان کا پابند ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر وہ پھر جاتا ہے، وہ جیتنے کے بعد اپنے اس حلفاً اقرار نامے سے بھی مکر جاتا ہے، اور کسی دباؤ کی صورت میں، کسی لالچ کی صورت میں اگر وہ پھر بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی سیاسی موت ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو رجیم چینج کے وقت جو لوگوں کا ریئیکشن تھا، چاہے وہ نور عالم خان ہو، چاہے وہ پنجاب کے مختلف ایم این ایز ہوں جن کو ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے ٹکٹ بھی دیے تھے، وہ بدترین شکست کا سامنا انہوں کو کرنا پڑا، اور اس وقت جتنی لوگوں کے اندر نفرت پائی جا رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالف لوگ جو سپورٹران ہیں، جو پیچھے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی شدید نفرت ہے۔ تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ حلفاً اقرار کرنے کے بعد مستقبل میں وہ خدا نخواستہ مکر بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ لوگ جو ہے وہ اپنی سیاسی موت مر جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے واضح طور پر، انہوں نے تقریباً 180 نشستوں کے اوپر ان لوگوں کو کھڑا کیا ہے جو کہ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز یا ایم پیز رہ چکے ہیں، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں۔ صرف 50 سے 60 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر تحریک انصاف نے وکلاء کو یا ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جو کہ دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اس وقت جو وکلاء ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں عمران خان کا جو ہے وہ آواز بنے ہیں، تو ان کو باقی 180 اور 200 کے قریب جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہی ہیں جو ورکرز ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے پہلے قومی اسمبلی کے امیدواران رہ چکے ہیں۔ تو اس لیے اب عمران خان نے الیکٹیبلز کی گیم ختم کر دی ہے، اب خان صاحب نے میدان میں اتار دیا ہے ان لوگوں کو جو نظریے کے اوپر ہے، اور اگر عوام ان کو نظریے کی بنیاد پر ووٹ دیتی ہے تو وہ مکر نہ سکیں، اور اگر وہ مکرتے ہیں تو پھر وہ اپنی سیاسی موت خود ہی اپنے ہاتھوں سے
تشکیل دیں گے, دفن کریں گے. اور اس حوالے سے شیر افضل مروت جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جلسوں میں اب وہ حلف لے رہے ہیں, امیدواروں سے حلف لے رہے ہیں, تاکہ لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن جو پھیلائی جا رہی تھی کہ کپتان کا جو امیدوار ہے وہ تو بک جائے گا, وہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگے گی, اور منڈی سندھ ہاؤس کی طرح منڈی لگے گی جس طرح رجیم چینج میں ہوا, ان کو جو ہے وہ حلف نہیں اٹھانے دیا جائے گا. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کے بعد کے ہیں. اس وقت عمران خان نے اپنے پلان سی کی حکمت عملی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کا کاؤنٹر نیریٹو یہ بنایا ہے کہ تمام لوگوں سے حلف لیے جائے, اور حلف لینے کے بعد تاکہ امیدواروں کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے, ووٹ دینے والوں کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے, اور لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک آج جو ہے وہ کپتان نے اپنے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے جو گفتگو کی, اس دوران بھی ایک معاملہ جو ہے وہ کچھ ناخوشگوار واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں یہ پیش آیا کہ جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے عمران خان کو روکا, اور عمران خان نے ان کو جھاڑ بھی پلائی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ میرا حق ہے, میرا رائٹ ہے کہ میں میڈیا سے بات کروں. لیکن عمران خان نے کچھ رجیم چینج کے حوالے سے بات کی, کچھ نواز شریف سے متعلق بات کی کہ کس طریقے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور اب ان کو دوبارہ سے مسلط کیا جا رہا ہے. عمران خان اپنی بات کر ہی رہے تھے تو جیل سپرنٹینڈنٹ جو موقع پر موجود تھے انہوں نے وہاں پر جو صحافی تھے ان کو باہر نکالا اور ان کو کہا جی آپ باہر چلے جائیں, تو ان کو باہر نکالا, اور عمران خان نے جاتے جاتے یہ بات کہہ دی کہ میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آزادی اور غلامی میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے, اور اتوار کے دن میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اتوار کے دن باہر نکلیں اور اپنی آزاد قوم ہونے کا ثبوت دیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ عمران خان کے یہ الفاظ باہر آ کے اس میں بھی ترمیم کر دی گئی, اور جو میڈیا سے گفتگو ہوئی, جو پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسنز تھے انہوں نے وہاں پر گفتگو یہ کی کہ عمران خان نے آزاد امیدواروں کو کہا ہے کہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں. تو ہم آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں, لیکن عمران خان نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اتوار کے دن باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں. یہ عمران خان نے اپنے قوم کے نام پیغام دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف آفیشیلی, کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل موجود ہیں, چیئرمین موجود ہیں, اب وہ پارٹی آفیشیلی اتوار کو کیا احتجاج کی کال آفیشیلی دیتے ہیں یا نہیں, اس پر آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں وہ پلان بھی دے دیں, لیکن یہ جو جیل کے اندر ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اور پلان سی کے اوپر عمل درآمد کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی. شدید کریک ڈاؤن ہونے والا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور ان آزاد صحافیوں کے اوپر بھی جو اس وقت 2 سالوں سے مقتدر حلقوں کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں, وہ بھی کریک ڈاؤن کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو میچ جو ہے وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. یہ آج کی تفصیلات تھیں. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.